لشکر یزید کے سپاہی جو حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک گہری اور جذباتی حقیقت جو کم ہی بیان کی جاتی ہے۔ کربلا کے میدان میں نہ صرف شہیدوں کا خون بہا، بلکہ کچھ ایسے کردار بھی تھے جو تھے تو یزید کے لشکر میں، لیکن ان کے دل حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ وہ نظریے اور سوچ میں حسین علیہ السلام کی طرف مائل تھے۔ آئیے آج ان مجبوروں کی کہانی سناتے ہیں، جن کی آہیں تاریخ کے اوراق میں دب کر رہ گئیں۔ ان کرداروں کا تذکرہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں طرف کم ہی سننے کو ملتا ہے، لیکن ان کے بارے امام سجاد علیہ السلام نے کیا کہا، وہ ویڈیو کے آخر میں سن کر اپنا ایمان تازہ کرنا۔ ناظرین، پہلا کردار تھا حر بن یزید الریاحی، یزید کے لشکر کا وہ پہلا شخص جس کی آنکھوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ عمر بن سعد کے لشکر کا کمانڈر جو امام حسین کے قافلے کو کوفہ جانے سے روکنے پر مامور تھا۔ اس نے مقام شراف پر امام کا راستہ روکا اور پانی بند کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ذمہ داری تھی امام حسین کے لشکر کا پانی بند کرنے کی۔ لیکن انسان کتنا کمزور ہے، دوسروں کا پانی بند کرنے والا خود بھی پیاس کا محتاج ہے۔ بس پھر کیا تھا، کربلا کی تپتی ریت اور سورج کی جھلسا دینے والی گرمی نے جہاں نبی کے گھرانے کو پیاس میں مبتلا کیا، وہیں ان پر ظلم ڈھانے والوں کو بھی پیاس لگی تو پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جس کو غیرت مند دیکھ کر زمین میں ہی دھنس جائے۔ حر بن یزید اور اس کا لشکر جب پیاس سے نڈھال ہوا تو حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے سے پانی منگوایا اور سارے لشکر کو پلایا۔ ناظرین، یہ تھی انسانیت کی معراج جس کو پہنچنے والے نصیبوں والے ہی ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حر بن یزید ساری رات سوچتا رہا کہ کیا میں جہنم کا ایندھن بنوں یا جنت کا پروانہ۔ بس پھر کیا تھا، صبح ہوتے ہی وہ عمر بن سعد کے خیمے سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا۔ یا حسین، مجھے معاف کر دو، میرا راستہ صرف تجھ سے ملتا ہے۔ یہ وہ پہلا شخص تھا، حر بن یزید، جس نے یزید کے لشکر سے اپنے آپ کو الگ کیا اور حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور صرف شامل ہی نہیں ہوا بلکہ اپنی شہادت سے پہلے دشمن کے 50 سپاہیوں کو ٹھکانے بھی لگایا۔ ناظرین، دوسرا کردار تھا حسین بن نمیر۔ یہ شمر کی فوج کا کمانڈر تھا جس کی خاص ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ ڈیوٹی یہ تھی کہ تمام خاندان کو شہید کرنے کے بعد حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانا ہے، جس کو ہم یزید کے سامنے پیش کریں گے۔ دل تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، کب پلٹ جائے کسی ظالم کا کوئی زور نہیں چلتا۔ بس شمر کی فوج کے اس کمانڈر حسین بن نمیر کا دل بھی بدل گیا اور وہ سیدھا حسین علیہ السلام کے خیمے کے پاس چلا گیا۔ آہستہ سے جا کر پکارتا ہے، یا ابا عبداللہ، میری درخواست ہے کہ تم رات کو فرار ہو جاؤ تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، کیونکہ میرا دل یہ ظلم ڈھانے پر بالکل مائل نہیں، لیکن میں اس حالت میں ہوں کہ آپ کو بچانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ لیکن دوسری طرف حسین تھے جنہوں نے حق کے سوا کسی چیز کو قبول ہی نہیں کیا۔ بس پھر کیا تھا، کربلا کا سانحہ برپا ہو گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو حسین بن نمیر نے ان کے جسم کو بچانے کی کوشش کی۔ بعد میں کوفہ میں ابن زیاد نے جب شہداء کے سروں کو ڈنڈوں سے ٹھوکر مارنے کو کہا تو حسین بن نمیر نے کہا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ناظرین، تیسرا کردار تھا عمر بن حجاج الزبیدی۔ جب ابن زیاد نے پانی بند کرنے کا حکم دیا تو عمر نے کہا، میں عورتوں اور بچوں کو پیاسا نہیں مار سکتا۔ اس کے بعد اسے لشکر سے ہٹا کر حاشیے پر ڈال دیا گیا۔ کربلا کے بعد وہ ہمیشہ پچھتاتا رہا۔ لوگوں نے اسے کربلا کا تائب کہا۔ ایک روایت کے مطابق وہ قیام مختار میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، چوتھا کردار تھا زہیر بن القین، جو دیر سے آیا مگر پوری طرح آیا۔ زہیر ابتدا میں امام حسین علیہ السلام کے مخالف تھے۔ مقام القصر پر جب دونوں کا قافلہ ملا تو اس نے امام سے بات تک کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے اسے اپنے خیمے میں بلا کر سمجھایا،
دشمن کی سازش اور اپنی بات اس کے سامنے رکھی اور کہا کیا تم اللہ کی رضا کے لیے میرا ساتھ دو گے؟ بس پھر کیا تھا، حقیقت اور حق سچ کی بات اتنی گہری ہوتی ہے کہ پتھر سے پتھر دل کو بھی ایک وقت پر ضرور سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد ظہیر بہت سوچتا رہا، ساری صورتحال اور مستقبل کے انتقام کو سامنے رکھ کر ایسا مشکل فیصلہ کیا کہ یقیناً جنت کا مستحق ہوگا۔ ظہیر کا دل بدل گیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پاس آ کھڑا ہو گیا اور بآواز بلند شمر کی فوج کو للکار کر کہا، زہیر کا جسم امام حسین کے خیمے تک پہنچنے سے پہلے کٹنے کو تیار کھڑا ہے۔ جس میں جرت ہے آگے بڑھے اور زہیر کا سامنا کرے۔ یہ کردار آیا تو آخر میں، مگر حسین کا ایسا دلیری سے دفاع کیا اور کرتے کرتے جام شہادت نوش کر گیا۔ ناظرین، کچھ ایسے کردار بھی ہیں جن کے بارے تاریخ بہت کم جانتی ہے، جو آئے تو دشمن کی طرف سے تھے لیکن اپنا اپنا کردار ادا کر کے حسین علیہ السلام کے لشکر میں اپنا نام لکھوا گئے۔ عبداللہ بن بشر یزیدی فوج کا سپاہی تھا۔ یہ شہادت علی اکبر کے بعد روتے ہوئے لڑائی چھوڑ گیا تھا۔ فقیم بن تحفہ یہ تیر انداز تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے خیمے پر جان بوجھ کر اس نے حملہ نہیں کیا۔ عقبہ بن سمعان یہ غلام تھا۔ یہ زینب علیہ السلام کو تحفظ دینے کے لیے خود کو قربان کر دیا اس نے۔ ایسے اور بہت سے کردار تھے جو دل سے تو حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے لیکن بظاہر کمزور، بزدل اور شمر کے سامنے خاموش کھڑے تھے۔ تین بڑی وجوہات تھی ان کے سامنے۔ پہلی سب سے بڑی وجہ خاندانی دباؤ تھا۔ کوفہ کے قبائل جیسے بنی تمیم، بنی اسد، ان پر ابن زیاد نے دباؤ ڈالا ہوا تھا کہ اگر تم حسین علیہ السلام کا ساتھ دو گے تو تمہاری زمینیں ضبط ہو جائیں گی۔ دوسری وجہ جہالت کا استعمال تھا۔ شمر جیسے کرداروں نے بہت پروپیگنڈا کیا کہ حسین خلافت کے خلاف باغی ہیں، لہٰذا ان کے خلاف لڑنا دین ہے۔ لیکن جس کو پروپیگنڈے کی سمجھ آتی گئی وہ اس لعنتی لشکر سے جدا ہوتا گیا اور نبی کے گھرانے کی صف میں شامل ہوتا گیا۔ تیسری اور سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی وجہ تھی ڈر کی سیاست۔ ناظرین، کوفہ میں ابن زیاد کے خوفناک مظالم، جن میں سب سے تازہ ترین مسلم بن عقیل کا قتل تھا، ابن زیاد کے اس ظالمانہ اور وحشیانہ کردار سے بہت سے لوگ ڈر گئے اور خاموش ہو گئے۔ ناظرین، کربلا صرف 72 شہیدوں کی داستان نہیں، یہ ان زندہ لوگوں کی المناک کہانی بھی ہے جو اپنے ضمیر کو مار کر میدان ظلم میں کھڑے رہے۔ امام سجاد نے ان کے لیے فرمایا، تمہارے آنسوؤں کو بھی اللہ نے دیکھ لیا ہے، تمہاری مجبوری تمہاری شہادت ہے۔ آج بھی کربلا ہمیں سکھاتی ہے، ہر ظالم کے لشکر میں کچھ ہور چھپے ہوتے ہیں، وقت آنے پر وہ ضرور جاگیں گے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو آگے شیئر کریں۔